السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے۔ یہ کہانی سروت نے شیئر کی ہے۔ سروت کہتی ہیں کہ میں کراچی میں رہتی ہوں اور آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ، ایک خوفناک داستان شیئر کروں گی جو کہ میرے دادا ابو کے ساتھ پیش آئی۔ میرے دادا ابو پرانے وقتوں کے لوگوں کی طرح جب بھی وہ سفر پہ جاتے تھے تو وہ پیدل جایا کرتے تھے۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کا سفر وہ پیدل کیا کرتے تھے۔ پرانے وقت تھے، 1947 کی بات ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے لوگ اکٹھے ہی رہتے تھے۔ یہ تقسیم ہونے کی دوران کی باتیں ہیں۔ میرے جو دادا ابو تھے انہیں اپنے کسی ایک سکھ دوست سے ملنے کے لیے اس کے گاؤں جانا تھا، اور دادا ابو نے یہ سفر پیدل شروع کیا۔ دادا ابو کہتے ہیں کہ مجھے 3 راتیں لگیں اس کے گاؤں تک پہنچنے کے لیے، لیکن وہ باضد تھے کہ میں پیدل ہی جاؤں گا۔ ان وقتوں میں لوگ تھکا نہیں کرتے تھے۔ میرے دادا ابو کی اس ٹائم ایج وہ کہتی ہیں کہ 89 ایئرس ہے۔ انہوں نے یہ بتایا کہ اگر میں ادھر زیادہ دیر رک جاتا تو شاید ہمیشہ کے لیے وہ جنات مجھے ادھر سے نہ آنے دیتے۔ شدید بارش شروع ہو گئی راستے میں، تو مجھے اب کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی تھی جہاں رک کر میں کچھ دیر ریسٹ کر لیتا اور بارش کے رکنے کا انتظار کر لیتا۔ یہ کہانی میں سروت کے دادا ابو کی زبانی آپ کو سناؤں گی۔ میں نے کافی کوشش کی کہ میں ادھر ادھر کہیں رکوں، لیکن کوئی جگہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ چلتا جا رہا تھا، شدید ٹھنڈ تھی اور اوپر سے بارش ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے تھوڑی دیر بعد مجھے اپنی سیدھی سائڈ پر دور ایک لائٹ جلتی ہوئی گھر کے اوپر نظر آئی۔ میں نے یہ سفر 2 سے 3 دفعہ پہلے بھی کیا تھا۔ آج سے پہلے میں نے اس گھر کو دوبارہ پہلے نہیں تھا دیکھا۔ میں جیسے ہی اس روشنی کی سمت چلنے لگا تو مجھے نظر آیا کہ وہاں پر ایک گھر کے اوپر بلب لگا ہوا ہے، اور میں اس گھر کے قریب جب گیا تو میں نے دیکھا آگے اور بھی 15 سے 20 گھر تھے، جو کہ سارے گھر کہتے ہیں کہ چھوٹی اینٹ کے بنے ہوئے تھے۔ پرانے وقتوں کے وہ گھر تھے جن کو دیکھ کر میں کافی زیادہ حیران ہوا کہ یہ گھر 80s کے دور کے تھے، یعنی 90s کے دور کے نہیں تھے۔ میں نے ان گھروں کو جب دیکھا تو ایک گھر کا دروازہ بجانے لگ گیا۔ سردی بہت زیادہ تھی اور طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ ایک شخص نے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ میں ایک موم بتی تھی۔ اس نے جیسے دروازہ کھولا اس کے چہرے پر اس موم بتی کی روشنی پڑی تو چہرہ اتنا ضعیف تھا کہ اس کے چہرے کی جھریاں اس موم بتی میں حد سے زیادہ واضح ہو رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ دیر اندر قیام کرنے دو، سردی سے میری بری حالت ہے۔ اس نے میری حالت دیکھ ہی لی تھی۔ میں اندر جا کر بیٹھا، وہ منہ سے بول نہیں رہا تھا، اور چند ہی سیکنڈ میں اس نے مجھے لا کر کپڑے دے دیے۔ میں نے کپڑے پہنے اور پھر وہ میرے لیے کچھ سوپ کی صورت میں ایک چیز تھی جو کہ وہ لے کر آیا، جو میں نے اسی ٹائم پی لی۔ سردی سے مجھے کچھ ہوش نہیں تھی، میرا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ شخص میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا چھوٹا سا گھر جس کو میں نے ادھر ادھر سے دیکھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے سوا ادھر کوئی بھی نہیں رہتا ہوگا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بابا جی آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہی سمجھو تمہاری مدد کے لیے آئے ہیں، یہ مت پوچھو کہ میں کون ہوں۔ خیر رات گزر گئی۔ میں نے ان سے اجازت طلب کی اور کہا کہ اب میں جانا چاہتا ہوں، میرا دوست میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ بابا جی نے کہا کہ نہیں، تم کچھ دیر ادھر ہی رکو گے۔ میں کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں۔ وہ مجھے کہنے لگے آؤ میں تمہیں سب کے ساتھ ملواتا ہوں۔ وہ مجھے اپنی بستی کے باہر لے گئے، اپنے گھر کے باہر لے گئے تو باہر بچے کھیل رہے تھے اور بھی لوگ تھے۔ مجھے وہ لوگ جسامت سے کافی عجیب لگ رہے تھے، کچھ عجیب تھا ان میں جو انسانوں جیسا بالکل نہیں تھا، لیکن ان کی بناوٹ، ان کی شکل بالکل انسانوں جیسی ہی تھی، لیکن پھر بھی ان میں کچھ مختلف تھا۔ میں ان کی طرف دیکھ رہا تھا، وہ مل رہے تھے سارے مجھ سے۔ بابا جی نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، تم سب اس سے آ کر ملو۔ پتہ نہیں ان کو مجھ سے اتنا لگاؤ کیوں ہو گیا ایک ہی رات میں۔ ساری رات میں جب ان کے گھر میں سویا رہا تو میری جب بھی آنکھ کھلتی تھی تو وہ میرے سامنے بیٹھے مجھے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ میں باقی لوگوں سے ملا، ان میں کچھ لوگ کافی شرارتی تھے، میرے لیے طرح طرح کے کھانے بنا کر لائے جا رہے تھے۔ سب لوگ مجھے بہت پیار کر رہے تھے۔ میں بہت حیران تھا کہ سب لوگ مجھ سے اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں۔ بابا جی نے کہا کہ ابھی تم 3 دن ادھر سے نہیں جا سکتے۔ مجھے تو گھر سے نکلے بھی 3 دن گزر چکے تھے۔ 3 دن اور مطلب 1 ہفتے کے بعد میں اپنے دوست کے پاس پہنچوں گا۔
کچھ ہی مسافت پہ اب میرے دوست کا گاؤں آنے والا تھا۔ میں اس جو جنات کی وہ جگہ تھی اس میں جتنی دیر رہا مجھے کچھ عجیب ہی محسوس ہوتا رہا، عجیب سی آوازیں، لیکن وہ سب کے سب تھے مسلمان، اور وہ سب جو وہ جنات تھے ان کے گھر بار کو دیکھ کر مجھے یہ لگ رہا تھا کہ جیسے یہ ہم سے بھی کئی پرانے وقتوں کے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کب سے ادھر آباد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ سوال جواب مت کرو، ہمیں یہ اچھا نہیں لگتا۔ بابا جی میری بہت خدمت کر رہے تھے، مجھے شرم آ رہی تھی۔ عجیب و غریب کھانے جن کے ذائقے میں نے آج تک نہیں چکھے تھے، سارے لوگ آتے تھے میرے سے باتیں کرتے تھے۔ ان میں سے ایک بوڑھی عورت آئی اور وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ اس بچے کی شکل تو بالکل آپ کے بیٹے سے ملتی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں تھا۔ کچھ ہی لمحے میں بابا جی کا وہ ایک چھوٹے سے کمرے کا گھر خالی ہو گیا اور میں نے ان سے پوچھا آپ کے بیٹے سے ملتی ہے؟ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، جس پر انہوں نے کہا ہاں تمہاری شکل کا میرا ایک بیٹا تھا جو کہ بدقسمتی سے انسانوں کی بستی میں چلا گیا اور ایک لڑکی کے اوپر عاشق ہو گیا، اور اس کو اسی دن سے ایک بہت بڑے سید نے قید کر دیا ہے۔ میرے پیروں کے نیچے سے اسی ٹائم زمین نکل گئی۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا مطلب انسانوں کی بستی میں؟ کیا آپ سب لوگ انسان نہیں ہیں؟ جس پر انہوں نے کہا نہیں، ہم سب کے سب جنات ہیں اور تم لوگوں سے 1 صدی پہلے کے ادھر رہ رہے ہیں۔ ایک دن میرا بیٹا تھا جو کہ جنات تھا اور انسانوں کی بستی میں چلا گیا تھا، ایک لڑکی کے اوپر عاشق ہو گیا اور اس کے جسم میں دورے کی شکل میں آنے لگا۔ جب اس کو کسی سید ذات کے پاس لے جایا گیا تو انہوں نے اس کو ایک بوتل میں قید کر دیا اور قید کر کے ایک اتنے بڑے اونچے ریت کے ٹیلے میں بند کر دیا، اور اس ٹیلے کے اوپر آج تک مٹی نہیں ہٹ سکی۔ وہ اللہ کے اتنے پہنچے ہوئے سید اور بزرگ تھے، نیک عبادت گزار۔ تمہاری شکل دیکھتا گیا تو مجھے ہو بہو وہی یاد آ گیا، اس لیے میرا دل نہیں تھا کہ تم ادھر سے جاؤ، ہم تم لوگوں سے 1 صدی پہلے کے ادھر رہتے ہیں۔ یہ بات 1947 کے دور کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ 1 صدی پہلے کے تھے، یعنی 18ویں صدی کے تھے۔ وہ وقت گزرتا جا رہا تھا۔ دادا ابو نے تقریباً 4 دن کے بعد ان سے اجازت طلب کی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے ان کو اجازت دے دی اور کہا کہ اب جب بھی کبھی ادھر سے واپسی پر گزرنا ہو تو ہمارے پاس ضرور آنا، اور ہم تمہیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم سب کے سب جنات ہیں، اور ہمارے لیے دعا کرنا کہ تم ایک انسان، یعنی تم جنات نہیں ہو، تو انسان زادے سے ہم یہ دعا کروانا چاہتے ہیں کہ میرے اس بیٹے کو وہ سید ذات آزاد کر دیں۔ جس پر میں نے کہا کہ اس بات کو کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ انہوں نے کہا تقریباً اس بات کو آدھی صدی گزر چکی ہے۔ جس پر میں نے کہا کہ اب تو وہ سید ذات اس دنیا میں نہیں ہوں گے، تم جا کر اس ٹیلے کے نیچے سے اس بوتل کو نکال لو۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم اس بوتل کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، ہمیں اس بوتل کے اندر سے اس کی چیخنے کی آوازیں ضرور آتی ہیں، اس کی معافی مانگنے کی آوازیں ضرور آتی ہیں، لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، میرے بیٹے نے غلط کیا تھا۔ وہ ایک لڑکی کے جسم کے اوپر حاوی ہو چکا تھا اور اس کو بہت تکلیف دے رہا تھا۔ شاید اس دنیا میں ہم اس سے نہیں مل سکتے، وہ اسی طرح قید رہے گا۔ خیر میں نے ان سے اجازت طلب کی۔ تقریباً کل ملا کر 7 سے 8 دن ہو چکے تھے مجھے ادھر۔ میں اپنے دوست کے گاؤں میں پہنچا۔ میرا دوست مجھ سے بہت زیادہ ناراض تھا اور مجھے یہ کہہ رہا تھا کہ تم تو مجھے کہہ کر، جب سے تم مجھے ادھر سے کہہ کر نکلے ہو، اس بات کو گزرے بھی 2 ماہ گزر چکے ہیں۔ میں کافی حیران ہوا، 2 ماہ؟ مجھے تو 7 دن ہوئے ہیں تمہارے پاس آنے کے سفر کے دوران۔ اصل میں راستے میں کہیں رک گیا تھا، بارش کی وجہ سے میری طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ میں اپنے دوست کو بتانا نہیں چاہتا تھا کہ میں کدھر رکا ہوں۔ میرا دوست، اس نے کہا نہیں، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، شاید تم 1 سے 2 ماہ ہی ان کے پاس رک چکے ہو، تم تو 1 ماہ کے بعد آ رہے ہو۔ اتنے دن ان کے پاس کیسے گزرے؟ میں نے تو وہ دن صرف 3 دن بنائے تھے یا 4 دن بنائے تھے، وہ 1 سے 2 مہینے کی مسافت کیسے بن سکتی ہے؟ وہ شب و روز کیسے بدل سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ بھی تو ہماری دنیا میں رہ رہے ہیں، ان کا اور ہمارا سیم ہی نظام ہے، یعنی دن ہونا رات ہونا، پھر وہ اتنا وقت کیسے گزر گیا؟ خیر میں اپنے اس سکھ دوست کے پاس کچھ دن رہا اور واپسی پہ اس راستے سے گزرتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوست سے پوچھا کہ کیا تمہارے گاؤں سے واپسی کا راستہ کسی اور طرف سے بھی آتا ہے؟ جس پر اس نے مجھے ایک اور راستہ بتایا، اور اسی دن اتفاقاً میرے سکھ دوست کے ساتھ اس کے کچھ کزن تھے جنہوں نے ہمارے گاؤں کی طرف جانا تھا، اور ہم نے اکٹھا سفر کیا۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔
آج تک میرے دادا ابو کہتے ہیں کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب بھی وہ اس سفر کے متعلق سوچتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے خوف آنے لگتا ہے، ان کا جسم کانپنے لگتا ہے کہ میں نے ایک جن کے ساتھ اتنے دن گزارے، وہ ساری جنات کی بستی تھی، ان میں کوئی بھی انسان نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں 1947 کے جو دور تھے ان میں بہت سے لوگوں کے ساتھ جنات کے واقعات پیش آتے تھے، حد سے زیادہ۔ جنات واضح طور پر انسانوں کے سامنے آتے تھے، ان کی مدد کرتے تھے یا ان کو تنگ کرتے تھے، شرارتیں کرتے تھے، نقصان دیتے تھے، جو بھی تھا۔ لیکن ان دوروں میں یہ چیزیں بہت واضح تھیں۔ اب کے وقتوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ کم ہو چکی ہیں۔ انسانوں کی آبادی اور ٹیکنالوجی کا اتنا زیادہ ہونا کہ اب تو لوگ اگر وہ نہیں کرتے تلاوت قرآن تو وہ قرآن پاک کو موبائل کے اوپر لگا کر رکھ دیتے ہیں اور تلاوت سنتے ہیں۔ تلاوت تو روز کرنی چاہیے اور مسلمان کرتے بھی ہیں، اور لوگ اپنے آپ کو بچانے کے لیے بھی اپنے گھروں میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی موبائل پر لگا دیتے ہیں۔ قرآن خوانیاں ہوتی ہیں، وقت بدلتا جا رہا ہے تو جنات انسانوں کی بستیوں کو چھوڑ کر جاتے جا رہے ہیں۔ جیسے جیسے انسان جو کہ بہت دور کی طرف اپنی آبادیوں کو بڑھانے لگا ہے، ویسے ویسے جنات ادھر سے پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، اور کچھ جنات نہیں بھی پیچھے ہٹتے۔ تو اس طرح کے واقعات اب کم ہوتے جا رہے ہیں، لوگ یقین کم کرنے لگے ہیں۔ تو یہ سٹوری تھی سروت کی جو انہوں نے کراچی سے شیئر کی، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک کہانی میرے ساتھ شیئر کی ہے وہاب نے لاہور سے۔ وہاب کہتے ہیں کہ 2012 کی بات ہے، اور تب میں جاب کرتا تھا، میری 21 سال عمر تھی۔ تو میانی صاحب قبرستان جس کی سٹوری آپ نے کل شیئر کی تھی، اس طرح کی ایک خوفناک کہانی میرے ساتھ بھی پیش آئی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں میانی صاحب قبرستان کی بیک سائڈ والی گلی سے گزر رہا تھا، تو میں نے ادھر ایک عورت کے چیخنے کی آواز سنی۔ میں کافی ڈر گیا۔ اب میرا روز اس گلی سے گزرنا ہوتا تھا اور میں روز اس چیخ کی آواز سنتا تھا۔ مختلف قسم کے عجیب و غریب میرے ساتھ اس گلی میں واقع پیش آئے۔ ایک دفعہ میں دیکھتا ہوں کہ میں واپس آ رہا تھا، 4 عورتیں جو کہ برقع پوش تھیں اور ان کے قدم ہوا سے اوپر تھے۔ آدھی رات کا ٹائم اور ایسی خوفناک عورتوں کو دیکھنا، ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا، یہ عام انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی درود شریف پڑھتے ہوئے میں اس جگہ سے گزر گیا۔ آج بھی میرا ادھر سے گزرنا ہوتا ہے۔ ایسی بہت سی مخلوقات ہیں جو کہ وہاں پر اس گلی کے اندر اپنا وجود رکھتی ہیں۔ یہ وہاب کا ایک شارٹ سا واقعہ تھا، اور وہاب کہتے ہیں اور بھی میں بہت سے دلچسپ کہانیاں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو میری زندگی میں پیش آتی ہیں۔ تو بہت شکریہ وہاب اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا۔ آپ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں کمنٹ باکس میں بھی، اور ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل ID مینشن ہے، ادھر بھی اور فیس بک پر بھی۔ اور والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، قرآن پاک، نماز اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ اور میرے اس چینل نیلم وائس آفیشیل کو بہت زیادہ سپورٹ کریں، یعنی چینل کو سبسکرائب کر کے۔ اور کل رات شب معراج کی تھی، آپ سب کو بہت مبارک ہو، اور اس دن مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی۔ اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔